السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الذاریات 51 آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس میں جو ورڈ لیعبدون ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے میننگز کے بارے میں ڈیٹیل میں۔ آگے جانے سے پہلے تھوڑی سی اس کی گرامر دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ کہ جو اس کی شروع میں لام کا ورڈ آ رہا ہے وہ کسی عمل کے مقصد یا غرض کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ورڈ ہے اس میں عبدہ یعبدون، یہ فعل مضارع مذکر جمع غائب کا صیغہ ہے اور حالت نصب منصوب میں ہے، اور اس کا ثلاثی مادہ ہے عین با دال۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں ہے کہ اس کا ترجمہ اگر دیکھیں تو وہ ہے کہ اور میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور فتح محمد جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں پہ ان ترجموں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان ورڈز کا مطلب بنتا ہے کہ عبادت کریں، بندگی کریں۔ المعانی ڈکشنری میں ہے کہ عبد اللہ عبادتاً عبودیتاً، اس کا مطلب ہوا کہ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، عبادت کرنا، آداب بندگی بجا لانا، عجز و انکساری کرنا، صرف خدا کو ہی خالق و مالک اور واجب الاطاعت ماننا۔ حبیب اینتھنی سلمون کی ان ایڈوانسڈ لرنرز عربک انگلش ڈکشنری میں ہے کہ عبادہ کا مطلب ہے کہ خدمت کرنا، معبود ماننا، کسی کی انتہائی عقیدت اور تعظیم کرنا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور عبادت سے مراد ہے کہ عقیدت، بندگی، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کا مطلب ہے کہ جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یعنی صرف نماز کی عبادت ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر وقت۔ تھوڑا آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، عبادت صرف عبادت تو ہے یہ، اس کے علاوہ عبادت کا ورڈ جو ہے یہ کافی وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا ایک مطلب اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، اور کافی سارے اہل لغت جو لغت کے ماہر ہیں انہوں نے یہی بات بتائی ہم لوگوں نے، جیسے کہ المصباح المنیر الفیومی میں ہے کہ اطاعت اور فرما برداری ہے اس کا مطلب۔ پھر مجمع بحار الانوار الفتینی میں ہے کہ اطاعت اور معرفت بھی ہے اس کا مطلب۔ اور پھر تاج اللغہ والصحاح العربیہ الجوہری میں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت اور فرما برداری۔ عبادت سے مراد عبادت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا مطلب اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں ہے کہ عبادتن یا عبودیتن یا عبودتن یا اس سے ریلیٹڈ ورڈز کے میننگز میں ہے کہ ان سے مراد ہے کہ دینی خدمت، عبادت، پرستش، عقیدت یا نیاز مندی۔ پھر ایک مطلب ہے اطاعت اور فرما برداری، اور صرف اطاعت نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اطاعت، عاجزانہ یا منکسرانہ اطاعت۔ عبادت ان سے مراد ہے کہ وہ کام کرنا جسے اللہ پسند فرمائے، اور عبودتن سے مراد ہے اس چیز کو پسند کرنا جو اللہ کرے، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عبادتن کا ورڈ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، یا جھوٹے معبود کے لیے یا شیطان کے لیے۔ المفردات فی غریب القرآن راغب الاصفہانی میں ہے کہ العبودیتن یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اور عبادت جو ہے یہ اس سے زیادہ بلیغ زوردار لفظ ہے، کیونکہ یہ غایت درجے کی، انتہا درجے کی عاجزی ہے، اور اس کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جس کا انعام و احسان بھی انتہا درجے کا ہو، غایت درجے کا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ عبادت دو قسموں کی ہے، عبادت تسخیری جو سجدے سے ریلیٹڈ ہے، سجدے سے متعلق عبادت ہے، اور عبادت اختیاری جس کا حکم صاحب نطق عقل و شعور رکھنے والوں کو دیا گیا ہے، اور جس کا حکم آپ لوگوں کو مختلف آیات میں ملے گا، جیسے کہ سورہ البقرہ 21 میں ہے عَبُدُوا رَبَّكُمْ، اور سورہ النساء آیت نمبر 36 میں ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ۔ اس میں پھر عبد کی بھی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ایک عبد کی قسم وہ ہے جو شرعی حکم کے اعتبار سے جس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہو، جیسے کہ غلام۔
ایک عبد وہ ہے جو تخلیق اور ایجاد کے اعتبار سے بات ہوئی اس کے بارے میں، اور یہ مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک عبد وہ ہے جو خدمت اور عبادت کے لحاظ سے ہے، اور اس میں پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک اللہ کا مخلص بندہ اور ایک دنیا اور اس کے ساز و سامان کا بندہ جو دنیا اور اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ عربک تنویر تفسیر میں ہے کہ عبادت کا لفظ شرعی اصطلاحات کے وجود میں آنے سے پہلے دقیق دلالت یعنی باریک مفہوم رکھنے والا ورڈ ہے، اور اگر ائمہ لغت کو دیکھیں تو جو نچوڑ نکلتا ہے اس ورڈ کے مفاہیم کا تو وہ یہ ہے کہ معبود کے سامنے خضوع اور عاجزی کا اظہار کرنا، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ عابد کے نفع اور نقصان کا ذاتی اور دائمی اختیار رکھتا ہے، اور اس لحاظ سے معبود عابد کا الہ ہے۔ عربک تنویر تفسیر میں مزید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے ضمن میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انسان کی تخلیق محض اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اوامر اور نواہی کے تشریعی احکام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے امور کو منظم کر لیں۔ لہٰذا انسان کی اللہ تعالیٰ کی رب کی عبادت کرنا اس بات سے خالی نہیں ہے کہ یہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور بالعموم اس کے حصول کی علت بننے میں مدد کرے۔ پھر عربک تنویر تفسیر میں حضرت مجاہد اور زید بن اسلم کے حوالے سے ان ورڈز کا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ مگر اس لیے کہ میں انہیں حکم دوں اور منع کروں۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی طرف رجوع اور انابت، اور اس کی طرف پوری توجہ اور اقبال، اور اس کے سوا ہر چیز سے اعراض شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں شامل ہے کیونکہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی عبادت کامل ہوتی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور لفظ لیعبدون میں موجود لام اس مقصد اور غرض کو ظاہر کرتا ہے۔ عربی لغات اور تفاسیر کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ عبادت میں صرف پرستش نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، عاجزی و انکساری، محبت، معرفت، رجوع اور اس کے احکام کے سامنے خضوع کرنا بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو پہچانیں، اس کی محبت اور اطاعت اختیار کریں، اس کے سامنے اس کے اوامر اور نواہی کی پابندی کریں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو یہ تھا عبادت کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں میننگز فرام عربک تفاسیر اینڈ لغات۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔